نگاہ میں نے ساری امتوں پہ ڈالی مگر سمجھ آئی کہ وہ امتیں ایک طرف، محبوب تیری امت ایک طرف، مگر سارا حسن جمع کر لوں تو حسن مصطفیٰ بنتا۔ جیسے انبیاء کا کل ذات مصطفیٰ ہے تو ساری امتوں کا کل امت مصطفیٰ۔ میرے محبوب کو دن رات تکنے والوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے والوں، یہ میرے محبوب کا کمال ہے کہ جس نے تمہیں خیر امت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے محبوب کئی امتیں دیکھی، کئی امتوں پہ نظر ڈالی، اپنے جمیع انبیاء کی امتیں دیکھی، ان کی خصلتیں دیکھی، ان کا دور دیکھا، ان کا زمانہ دیکھا، انہیں اپنے اپنے نبی کی بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے، اتباع بجا لاتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ نگاہ میں نے ساری امتوں پہ ڈالی مگر سمجھ آئی کہ وہ امتیں ایک طرف، محبوب تیری امت ایک طرف۔ فرمایا کہ ہر دور میں ایک امت ضرور نظر آئی، اس امت کی جھلک ہر امت میں نظر آئی، مگر محبوب جیسے آپ یکتا ہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں، آپ کی امت بھی یکتا ہے، ان جیسی کوئی امت نہیں۔ اب خیر امت کا موازنہ تب ہوتا ہے کہ جب پہلی امم سابقہ کا سارا اعمال، ان کے افعال، ان کے معاملات گزر چکے ہوں۔ فرمایا کنتم خیر امت، تو خیر امت موازنہ ہے، یہ کیا ہے؟ مقارنہ ہے، یہ کمپیریٹیو سٹڈی ہے۔ تو کمپیریٹیو سٹڈی خلا میں نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا خیر امت سے مراد کے محبوب جس طرح ہر نبی کو میں نے ہر دور میں کوئی خصلت دی، کوئی کمال دیا، کوئی جمال دیا، کوئی نکھت دی، کوئی حسن دیا، مگر سارا حسن جمع کر لوں تو حسن مصطفیٰ بنتا ہے، اسی طرح میں نے جو جو خصلت، خوبی، کمال اور جمال ہر نبی کے ماننے والوں کو میں نے دیا اور ہر نبی کی امت کو دیا، تو سمجھ لے محبوب جیسے انبیاء کا کل ذات مصطفیٰ ہے تو ساری امتوں کا کل امت مصطفیٰ، تو اس کو خیر امت کہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والوں، میرے محبوب کو دن رات تکنے والوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے والوں، میرے محبوب حکم کرتے ہیں تم تعمیل میں لگ جاتے ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہیں تو آپ ہمتن گوش ہو کے سنتے رہتے ہو، حدیبیہ ہو تو محبوب احرام اتار لیں تو تم بھی اتار لیتے ہو، محبوب جو کر لیں تم ان کی پیروی میں لگ جاتے ہو، محبوب جو حکم دیں اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہو، محبوب کی زندگی کو اپناتے ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو اپناتے ہو، سیرت مصطفیٰ میں ڈھلتے ہو، صورت مصطفیٰ میں رہتے ہو۔ فرمایا اب یہ سمجھو کہ یہ میرے محبوب کا کمال ہے کہ جس نے تمہیں خیر امت کیا ہے، یہ پہلا نکتہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا، یہ دعوت کی میں بات کرنے لگا ہوں دائی کے لیے، کہ خیر امت کہہ کر اترانا نہ، اور اپنے اوپر مت اتراتے رہنا کہ میں خیر امت ہوں، مجھ سے پوچھو میں کہہ رہا ہوں تم خود خیر امت نہیں، امتیں بہت تھیں، جب تک میرا مصطفیٰ نہ آیا خیر امت نہ بنی، تم بھی امت میں سے امت ہی ہو، مگر یہ میرے محبوب کا کمال ہے کہ ان کی نگاہ نے تمہیں خیر امت بنا دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، علی سبیل التنزل بات کرنے لگا ہوں کہ میں تخریج اور تخرج پہ آؤں گا آگے، یہ بات کرنے لگا ہوں، اسی بات پہ توقف کر رہا ہوں۔ خیر امت خود بخود کوئی نہیں بنتا، اپنے کمال سے خیر امت بننا ہوتا تو کئی امتیں بن چکی ہوتی۔ فرمایا محبوب جب آپ منتہا کمال پر پہنچے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ کی امت ہو اور کسی امت سے پیچھے رہ جائے؟ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تم خود بخود خیر امت نہیں بنے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ جب جب تم پہ پڑتی چلی گئی تمہیں خیر امت بنا۔
تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحبت مصطفیٰ نے، نسبت مصطفیٰ نے، تعلیم مصطفیٰ نے، تربیت مصطفیٰ میں، تزکیہ مصطفیٰ میں، حکمت مصطفیٰ نے تمہیں خیر امت بنا۔ اب اس کو علی سبیل التنزل، اس کو میں ساتھ ساتھ اس کا اطلاق کرتا چلوں، اس کو علی سبیل التنزل دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ اس کا مطلب ہر لمحہ آپ کی امت کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، ہر دور آپ کی امت کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو محبوب فرق بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ گویا یہ فرما رہا ہے، محبوب فرق یہ ہے کہ پچھلی امتیں اپنے دور کے لیے امتیں تھیں، اور آپ کی امت کا جو منتہا ہے ہی نہیں، ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے، جب سے بنایا ہے خیر امت ہی رکھا ہے۔ محبوب آپ کی امت کا دور بدلتا رہے گا، ہر دور میں خیر امت آتے رہیں گے۔ اس صدی کے خیر امت وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اگلی صدی کے خیر امت وہ ہوں گے جو آپ ہی کا فیض لے کر امت میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ پھر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی پھر کوئی مسیحا آئے گا، کوئی مجدد ہوگا، کوئی مجتہد ہوگا، کوئی معلم ہوگا، کوئی مربی ہوگا، کوئی علم میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی روایت میں ڈوبا ہوگا، کوئی درایت میں ڈوبا ہوگا، جس کے زبان میں کمال ہوگا، جس کی صورت و سیرت میں کمال ہوگا، جس کے کردار میں کمال ہوگا، جس کی تالیفات میں کمال ہوگا، جس کی تصنیفات میں کمال ہوگا۔ سمجھ لیں کہ محبوب یہ فیض آپ ہی کا ہوگا۔ آج وہ بیٹھے ہیں، وہ لے رہے ہیں، کل 1400 سال بعد جو بیٹھے گا وہ آپ کا فیض لے کے خیر امت کہلا رہا۔ اب سوال یہاں طے ہو گیا کہ خیر امت یہ ہے جو حضور کی سیرت میں ڈوبا ہوگا وہ خیر امت ہوگا، جو حضور کی صورت میں ڈوبا ہوگا وہ خیر امت ہوگا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہو رہا ہوگا وہ خیر امت ہوگا۔